الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس روئے زمین میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقدس ہستی اللہ رب العزت کے بعد جو ہے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہمیں سچی محبت ہونی چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بننا چاہیے، ہمیں ایک ایک سنت کو اپنانے والا بننا چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، ایک ایک سنت کو اپنایا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملی، دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے نبی کی سنت کو توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کی، تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ یاد رکھیے، تھوڑی چیز چوک ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی خطا ہو گئی، انجانے میں کچھ صحابہ کرام جو ہے ایک سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ غزوہ احد کو یاد کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ 10 صحابہ کرام تم کو یہیں رکنا ہے، یہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، کسی بھی اعتبار سے تم کو یہاں سے دوسری جگہ نہیں جانا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ صحابہ کرام جنگ جیت گئے تو وہاں صحابہ کرام اب وہاں رہنا، انہوں نے سوچا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنے کے لیے جو کہا گیا تھا وہ صرف اس وقت تک جب تک ہم جنگ جیت نہ لیں۔ اب ہم جیت چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، ہم غالب آ چکے ہیں، اب یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، چلو ابھی جگہ خالی کرو اور یہاں سے ہم جا کر کے اپنے صحابہ کرام سے جا کر مل لیتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہی رہنا ہے، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں۔ آج ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر کیسی کیسی سنتوں کو توڑتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہر چیز کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک ایک سنت کو ہم پامال کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی سنت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، تبھی ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔